وعلى آله المجتبى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے، صحابہ کرام ایک دفعہ مسجد میں موجود تھے اور فجر کی نماز کا وقت تھا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے۔ انتظار اتنا طویل ہوا کہ خطرہ تھا کہ کہیں سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اچانک سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کے صحابہ کرام کو مختصر نماز پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد وہ توجہ ہوئے ان کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج میرے نماز کے لیے آنے میں کیوں تاخیر ہوئی؟ تو صحابہ کرام نے اس سوال کا جواب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی سپرد کیا کہ آپ خود ہی اس کی وضاحت فرمائیں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تہجد پڑھنے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ جب رات کے آخری پہر میں نماز پڑھتے تھے تو اس کے بعد کچھ دیر لیٹتے تھے، آرام کرتے تھے اور پھر فجر کے لیے آتے تھے۔ اس سے سستی مزید ختم ہو جاتی ہے، تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور پھر بندہ انرجیٹک ہو جاتا ہے، اس میں مزید انرجی آ جاتی ہے نماز فجر پڑھنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب میں لیٹا تو نیند مجھے جب آئی تو میں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ خواب میں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ خواب میں رسول اللہ علیہ السلام کا جاگتی آنکھوں کے ساتھ، آپ کا بھی اور کسی دوسرے انسان کا جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کو دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی ذات وہ ہے کہ آنکھیں جس کو نہیں پا سکتی، اللہ رب العالمین کو نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں، نیند میں اپنے رب کو دیکھا احسن صورہ، بہترین صورت میں۔ تو مجھے اللہ رب العالمین نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ سب سے زیادہ عظمت والے فرشتوں کی جماعت آپس میں جو بحث مباحثہ کر رہی ہے وہ کس بات پہ کر رہی ہے آپ کو معلوم ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کو کہا میں نہیں جانتا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، میں اللہ کے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک ابھی بھی اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، پورے ہیں، چہرہ ہے، قدم ہے، پنڈلی ہے، آنکھیں ہیں، کیسی ہیں؟ جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے، مثال بیان نہیں کر سکتے، اس کی کوئی تمثیل و صورت اپنے ذہن میں نہیں بٹھا سکتے، بلکہ وہ ہے کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے یوں ہاتھ رکھا نا تو مجھے 7 آسمانوں کے اوپر کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو گیا، اور میں دیکھتا ہوں فرشتے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اور ان کا موضوع یہ تھا کہ ہم انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، اجر و ثواب درج کرتے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کے گناہ بڑے معاف کرتا ہے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے درجات بڑے بلند کرتا ہے۔ یہ 2 موضوع تھے جس پہ ان کی ڈسکشن جاری تھی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں ان کی بات چیت سنتا رہا، پھر جو نتیجہ نکلا ان کی بحث کا وہ یہ تھا 3 اعمال ایسے ہیں جو مکفرات ہیں جن کے کرنے سے اللہ گناہ بڑے معاف کرتا ہے، اور 3 اعمال ایسے ہیں جو درجات ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے، اور وہ 3 اعمال رسول اللہ نے بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں فرشتوں کی بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ 3 اعمال جن کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مکفرات جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز الوضوء علی المکارہ، جب آپ کا دل نہیں کرتا آپ پھر بھی وضو کرتے ہیں،
پانی آپ کے موسم یا ٹیمپریچر کے موافق نہیں ہے، آپ پھر بھی وضو کرتے ہیں۔ آپ کا سونے کا دل کر رہا ہے، آپ چھوڑ کے وضو کرتے ہیں۔ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَإِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، زیادہ سے زیادہ قدم چل کے مسجدوں کو پہنچتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قدم چل کے۔ یہ بھی ہے بندہ سوچے آپ نماز ہی پڑھ لی ہے نا، گھر میں پڑھ لیتا ہوں، جہاں ادھر پڑھ لیتا، نہیں، کثرت الخطأ إلى المساجد، زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کے جو مسجد جاتا ہے، اہتمام سے پہنچتا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں فرشتوں کی بات کا خلاصہ یہ ہے اس کے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اور جو تیسری چیز انہوں نے بیان فرمائی اور رسول اللہ نے نقل کیا اسے، وہ کیا ہے؟ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، جب آپ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں اب آپ کو دوسری نماز کا انتظار رہتا ہے۔ بھائیوں انتظار یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے ہیں ادھر ہی بیٹھے رہے، زور پڑھ لیا عصر پڑھ کے جائیں گے، عصر پڑھی یہ انتظار نہیں ہوتا۔ انتظار انسان کے دل، دماغ اور ذہن کی فکر کا نام ہے۔ انسان بار بار گھڑی دیکھتا ہے، دھیان رکھتا ہے، اپنے دل کی مصروفیات کا جو بھی اسکیجول بناتا ہے، شیڈیول بناتا ہے، اس میں نماز کو رکھتا ہے۔ اچھا میں فلاں جگہ جاؤں گا تو میری نماز کہاں پہ ہوگی، فلاں کام کروں گا میری نماز کہاں پہ ہوگی، آپ مجھے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، میں آپ کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، ہم نماز کی طرف آ۔ یہ کیا ہے؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لی ہے دوسری نماز کی فکر ہے، دوسری نماز کا انتظار ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں جس شخص کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ اور جو دوسری الدرجات میں تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سب سے پہلی چیز افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، سلام کو عام کرنا۔ جو انسان سلام کو پھیلا، یہ نہیں دیکھتا اچھا میں سلام کروں گا میری اس میں گھٹ جائے گی، میری کوئی عزت میں کمی آ جائے گی، نہیں، بلکہ وہ بھر کے سلام کرنے والا ہوتا ہے، سلام پھیلانے والا ہوتا ہے۔ گھر میں آتا ہے پھر بھی سلام، مسجد میں آئے پھر بھی سلام، ایک شخص کو کچھ دیر کے بعد ملے پھر بھی سلام، گھر میں کوئی نہیں ہے پھر بھی سلام کرتا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں افشاء السلام، سلام کو عام کرنے سے اللہ اس کو اپ گریڈ کرتا ہے، اس کے درجات میں بلندیاں ہوتی ہیں، اضافے ہوتے ہیں۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، لوگوں کو کھلاتا ہے، اطعام الطعام، کھلانے کی عادت اس کو ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کا اس کو پاس نہیں، لحاظ نہیں، جان کیسے چھڑانی ہے یہ نہیں، اور تکلفات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تکلفات ان سنتوں اور ان اچھی چیزوں سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ اطعام الطعام ما حضر، جو اس کے پاس ہے، جتنی استطاعت ہے، جو کر سکتا ہے اپنے مہمان کے لیے کھلانے کا، کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی والصلاۃ باللیل والناس نیام، جب لوگ سو ہوتے ہیں یہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، اس عمل سے بھی اللہ اس کے درجات میں اضافہ کرتا ہے، اس کو اپ گریڈ کر دیتا ہے، اس کے معاملات میں مشکلات کو نکال کے آسانیاں لے آتا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں جب یہ بحث پوری ہو گئی نا تو اس کے بعد اللہ نے مجھے کہا اے رسول سل، آپ سوال کریں تو آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول اسلام کہتے ہیں پھر میں نے اللہ سے سوال کیا، پھر میں نے اللہ سے مانگا۔ یہ آخری بات سنیں، اللہ سے کیا مانگا؟ سوچیں اگر ہمیں یہ آپشن دیا جائے کہ بھائی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، ہم کیا مانگیں گے؟ ہماری پوری زندگی 6-8 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ اچھا رقبہ ہونا چاہیے، بہترین مکان گھر ہونا چاہیے، اچھی سواری ہونی چاہیے، 2-4-6-8 پیسے ہونے چاہیے، بہترین انسان کے پاس لائے۔ ہماری ساری زندگی لباس، اچھی رہائش سے شروع ہوتی ہے، بہترین کھانے اور بینک بیلنس پہ ختم ہو جاتی ہے، بس نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے۔ جبکہ آپ رسول اللہ کو کی زندگی کو پڑھ لیں، اس کے علاوہ صحابہ کو پڑھ لیں، جہاں جہاں ان کو کہا گیا آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، وہاں انہوں نے اللہ سے اتنا بڑا مانگا کہ شاید جس کی قیمت پوری دنیا کی ساری دولت بھی ادا نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے کہا سل توقع، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا۔ پھر میں نے اللہ سے مانگا اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ ترجمہ بھی ساتھ سن لیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیر کے کاموں کے کرنے کا، خیر کا کام کروں میں اس کی توفیق میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ وترک المنکرات، برائیاں، منکرات، نافرمانیاں چھوٹ جائیں مجھ سے، اس کی توفیق بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ وحب المساکین، اور میرے دل میں مسکینوں کی محبت پیدا کر دے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب تو اپنی کسی قوم میں فتنے کا ارادہ کرے گا نا تو مجھے اپنے پاس بلا لینا، فتنے میں ڈالے بغیر بلا لینا۔
فتنے میں ڈالے بغیر مجھے اپنے پاس، موت کی تمنا کرنا درست نہیں ہے، لا یتمنین احدکم الموت، موت کی تمنا کرنا درست نہیں ہے، لیکن یہ دعا درست ہے کہ بندہ اللہ سے کہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تب تک مجھے زندہ رکھنا، اور جب وفات اور موت میرے لیے بہتر ہوگی مجھے اپنے پاس بلا لینا، یہ دعا درست ہے۔ اور رسول اللہ یہاں جو مانگ رہے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب تو اپنی کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر اپنے پاس بلا لینا۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ، اور آخری کلمات میں اللہ سے مانگا اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، مجھے تیری محبت چاہیے، تجھ سے میں محبت کروں اور تو مجھ سے محبت کرے، وَحُبَّ مَن يُحِبُّ، اور جو کوئی تجھ سے محبت کرتا ہے مجھے اس کی محبت چاہیے، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ، اور ہر ایسا عمل مجھے اچھا لگے، اس کی محبت ہو جائے میرے دل میں، مجھے وہ اٹریکٹ کرے، اس میں کشش ہو میرے لیے، یقرب الی حبک، جو مجھے تیری محبت کے قریب لے کے جائے گا۔ رسول اللہ کہتے ہیں یہ جو کلمات تھے نا، اللہ نے مجھ سے کہا مانگو سوال کرو، یہ پھر میں نے اللہ سے مانگا سوال کیا اور یہ اللہ نے مجھے عطا کیے۔ صحابہ اس لیے مجھے دیر ہو گئی تھی، پھر میں اٹھا اور تمہیں نماز پڑھانے کے لیے آ گیا۔ وما توفیق الا باللہ۔